بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر میں اسم متمکن کی دو انتہائی اہم ترین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک منصرف، نمبر دو غیر منصرف۔ منصرف جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایسا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، یہ منصرف ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر نہ کو آپ ختم کر دیں تو وہ غیر منصرف بن جائے گا۔ منصرف جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، اور غیر منصرف اس میں پایا جائے۔ آج کے سبق میں ہم غیر منصرف کے 9 اسباب کیا ہیں، ان کی پہچان کیسے ہوگی، وہ تو مثالوں کے ساتھ اسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، غیر منصرف کے 9 اسباب جن کے ساتھ کوئی کلمہ غیر منصرف بنتا ہے، وہ یہ ہے۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 جمع، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 وزن فعل، نمبر 9 الف نون زائدہ تا۔ یہ ٹوٹل 9 غیر منصرف کے اسباب ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے عدل، عدل اور معرفہ۔ معرفہ سے مراد یہاں علم ہے۔ معرفہ کی 7 قسموں میں سے علم مراد ہے۔ ان دونوں کی مثال سمجھیں، جیسے عمر، یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں 2 سبب ہیں، نمبر 1 عدل، نمبر 2 علم۔ عدل کہتے ہیں کسی صیغے کا اپنی اصلی شکل چھوڑ کر دوسری شکل کو اپنانا، جیسے مثال کے طور پر ثلاث، مثلث۔ ان دونوں کا معنی ہے 3 3، یعنی ان میں سے ہر ایک کا معنی ہے 3 3۔ اس کا معنی بھی 3 3، اس کا معنی بھی 3 3۔ جب معنی کے اندر تکرار ہے، لازمی بات ہے کہ ثلاث یہ اصل میں ثلاثہ ثلاثہ ہے، اسی طرح مثلث بھی اصل میں ثلاثہ ثلاثہ ہے۔ تو یہ لفظ کا بھی تکرار تھا، اس شکل کو چھوڑ کر انہوں نے یہ شکل اختیار کی ہے۔ اب اس کے اندر 2 سبب، ایک عدل ہے، نمبر 2 دوسرا اس کے اندر وصف ہے۔ تو معلوم ہوا عدل علم کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ یہ پہلی مثال تھی عدل وصف کی، عدل اور عالم کی۔ اس کے بعد لے لیں آپ تانیث۔ تانیث مؤنث کو کہتے ہیں۔ پھر تانیث کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تانیث لفظی ہوگا جس کے اندر لفظوں میں تانیث کی علامت موجود ہو، اور وہ ہے گولتا، کیونکہ الف مقصورہ بھی تانیث کی علامت ہے، الف ممدودہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ لیکن الف ممدودہ کو کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکیلا 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح الف ممدودہ کو بھی اور سبب کی ضرورت نہیں، یہ اکیلا 2 سببوں کے قائم مقام۔ جبکہ یہ جو تا گول تا ہے، اسے ایک اور سبب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے علم۔ تانیث لفظی ہو اور علم ہو، جیسے طلحۃ۔ اب یہاں دیکھیں، یا فاطمۃ، یہ بھی غیر منصرف ہیں دونوں۔
ان میں ایک عالم ہے اور دوسرا تانیث ہے۔ یہ گول تا جو ہے یہ غیر منصرف کا تب ہی سبب بنے گی جب اس کے ساتھ عالم ہو، عالم کے بغیر یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتی۔ پھر تانیث کی دوسری صورت، یہ تو ہے تانیث لفظی، دوسری صورت ہے تانیث معنوی۔ تانیث معنوی کے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن وہ مؤنث کا نام ہو، جیسے زینب مؤنث کا نام ہے اور اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے، تو آپ یہاں کہیں گے کہ اس میں ایک عالم ہے دوسری تانیث ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اگر تانیث کی علامت الف مقصورہ ہو وہ اکیلی ہی کافی ہے غیر منصرف بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر حبلا غیر منصرف ہے، سبب کیا ہے؟ الف مقصورہ جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح حمراء یہ الف ممدودہ ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، اکیلا ایک سبب الف ممدودہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، تو یہ تانیث کی صورت تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر عجمہ کا۔ عجمہ جیسے کہ انبیاء کے نام قرآن میں ابراہیم، سب انبیاء کے نام جو قرآن پاک میں مذکور ہے عجمہ ہیں سوائے ان ناموں کے، یعنی یہ نام غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے۔ نوح، محمد، صالح، شعیب، عزیر، قرآن پاک میں یہ نام انبیاء کے یہ منصرف استعمال ہوئے، ان کے علاوہ باقی غیر منصرف ہے۔ اب ابراہیم اس میں دو سبب ہیں، نمبر ایک عالم، نمبر دو عجمہ، ان دو سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ جب آپ نے عجمہ کو سمجھا اس کے آگے ہے جمع، لیکن جمع سے مراد یہاں جمع منتہل جموع ہے، جمع منتہل جموع جو بھی اس وزن پر ہوگا یہ اکیلا سبب دو سببوں کے قائم مقام ہے، اکیلا سبب دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ جیسے اس کا وزن پہلے دو حرفوں پہ فتح ہوتا ہے جیسے مساجد، تیسری جگہ الف ہوتا ہے علامت جمع اقصا کی، بعد میں دو حرفوں پہلا مکسور ہوتا ہے تو یہ جمع منتہل جموع۔ اسی طرح مصابیح، مفاعیل کا وزن یہ بھی غیر منصرف ہے، جمع منتہل جموع ہے، پہلے دو حرف مفتوح ہے، تیسری جگہ علامت الف ہے جمع اقصا کی علامت، تین حرف ہے درمیان والا ساکن ہے، تو جمع منتہل جموع یہ اکیلا سبب ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے غیر منصرف بننے کے لیے اور سبب کی ضرورت نہیں۔ آگے ہے ترکیب۔ ترکیب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے مرکب غیر مفید پڑھا، اس میں ایک قسم آپ نے پڑھی تھی مرکب منع صرف، یہاں ترکیب سے یہی مرکب منع صرف مراد ہے۔ جیسے وہاں مثال آپ نے پڑھی تھی بعل بک، بعل بک، تو اس میں ایک تو عالم ہے دوسرا ترکیب ہے، ان دو سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ ترکیب کے بعد اگلا ہے وزن فعل۔ وزن فعل ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، یا تو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور وہ وزن ایک تو ثلاثی مجرد کی ماضی مجہول فعیلہ، اور دوسرا باب تفعیل کی ماضی فعال۔ یہ دو وزن فعل کے ساتھ خاص ہے، اس کو اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا، اگر بالفرض وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں تو اس کے لیے شرط تھی کہ اس کے شروع میں
حروف عطین میں سے کوئی حرف ہو، جیسے حمزہ، تا یا نون، یہ حروف عطین ہے۔ مثال کے طور پر اسی کی مثال ہے، جیسے آپ کہتے ہیں احمد، اس میں دو سبب ہیں، ایک اس کے اندر عالم ہے، دوسرا اس میں وزن فعل ہے۔ وزن فعل اور عالم، اگر یہ کسی کا نام نہ بھی ہو، بطور اس میں تفضیل ہو، تو پھر اس میں دو سبب ہیں، ایک وزن فعل، دوسرا وصف، حمد والا وصف ہے اس کے اندر۔ تو تفضیل کے جو بھی وزن ہے نا افعالو کے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ان کے اندر وزن فعل اور وصف پائے جانے کی وجہ سے۔ نواں سبب تھا الف نون زائدتان۔ یہ الف نون زائدتان کبھی تو عالم کے آخر میں ہوگا، جیسے عثمان۔ اب عثمان میں دو سبب ہیں، ایک اس میں الف نون زائدتان ہے، دوسرا اس میں عالم ہے، نام ہے نا، یہ نام کے آخر میں ہے۔ اگر وصف کے آخر میں ہو یا الف نون زائدتان وصف کے آخر میں ہوگا، جیسے سکران، نشے کی حالت میں جو ہو، تو یہ نشے والا وصف ہے اس میں، تو اس میں ایک وصف ہوگا، دوسرا وزن الف نون زائدہ تان ہوگا۔ یہ غیر منصرف کے 9 اسباب کا اختصار کے ساتھ خلاصہ تھا، جس کو ہم نے پہلے بھی مجمل تفصیلاً پڑھا، ابھی بطور اختصار کے پھر اس کو دہرایا تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو، اور کہیں بھی آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف کا حکم وہ یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ اور غیر منصرف کا اعراب بھی آپ نے سمجھا کہ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جر یہ بھی فتح لفظی کے ساتھ، یعنی جری حالت میں بھی اس کے اندر فتحہ آتا ہے، کسرہ نہیں آتا۔ جیسے قرآن پاک میں کچھ الفاظ پر اس کی ہم وضاحت کر لیں، لیکن یہاں دو چیزیں اور ہیں۔ اگر غیر منصرف پر الف لام داخل ہو یا غیر منصرف مضاف ہو، تو ان دو صورتوں میں غیر منصرف یہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ اگر اس پر الف لام آ جائے یا اس کی آگے کسی اسم کی طرف اضافہ ہو۔ اب قرآن پاک سے کچھ ہم اس کے اوپر اجرا کر لیتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بتائیے گا شہید الرحمان صاحب، بکۃ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ منصرف، یہ غیر منصرف ہے۔ کون سے دو سبب ہیں اس میں؟ ایک تو تنیس ہے اور دوسرا عالم میں معرفہ ہے۔ تانیس لفظی ہے یا معنوی ہے؟ لفظ یہ ہیں۔ تانیس لفظی ہے، ماشاء اللہ۔ اور دوسرا یہ عالم ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اب یہاں اس حالت میں یہ مجرور ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ جی مجرور ہے، لیکن جر فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ ہاں ہے تو مجرور، لیکن اس کی جر وہ فتحہ لفظی کے ساتھ ہے۔ جعل لها
رواسیہ. جی بتائیے گا رواسیہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جی غیر منصرف ہے یہ بھی. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف وہ ہے جو جس میں جس میں ایک علامت یا سبب میں سے دو علامات یا ایک علامت جو دو کی قائم مقام ہو نہ پائے جائے. دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو جی پائے جائے. پایا جائے. پایا جائے جی. غیر منصرف کے کتنے اسباب ہیں؟ جی نو ہے. 9. کون کون سے؟ جی جمع عدل، عدل، وصف، تنیس اور معرفہ، عجمہ، عجمہ، جمع، جمع، ترتیب، ترکیب اور الف وزن و فعل، نون زیادتان. وزن فعل الف و نون زیادتان. الف نون زائدہ تھا. جی جی بتائیے گا رواسیہ میں کون سے دو سبب؟ جی اس میں جمع ہے. بس ایک سبب ہی ہے. جی ایک سبب ہے جو دو کی قائم مقام ہے. یہ ایک سبب ہے دو کے قائم. جمع سے مراد جمع منتہی الجموع. جی یہ اکیلا سبب دو دو سبب کی کے قائم مقام. قائم مقام. قائم مقام. ما سلککم فی سقر. لفظ سقر جی منصرف ہے یا غیر منصرف؟ غیر منصرف ہے جی. اس میں دو سبب ہے. ایک وصف ہے دوسرا وزن فعل ہے. دیکھیں وزن فعل کیسے ہے اس میں نے کہا تھا وہ دو ہیں، فعیلہ جی فعل یا اور حروف عین. فعل ہے. فعل جی جی یا حروف عین اس کے شروع میں ہو. تو یہاں ہے ان میں سے کوئی؟ نہیں وہ نہیں ہے جی. وزن فعل بھی نہیں ہے. وصف ہے جی دوسرا. وصف نہیں ہے. اس میں ایک عالم ہے، جی عالم. دوسرا تانیث معنوی ہے تانیث کیونکہ معنوی. جی جہنم کا نام ہے نا. جی وہ منص ہے. جہنم کے نام مؤنث ہے اور یہاں یہ مجرور ہے فتحہ لفظی کے ساتھ. جی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. بتائیے گا لفظ اکبر جی منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جی غیر منصرف ہے. اس میں ایک وزن فعل ہے. ماشاء اللہ. جی دوسرا علم ہے جی. وصف عدل ہے. وصف. میں نے بتایا تھا نا کہ افعال کا وزن یعنی اس میں تفضیل کا وزن. اگر کسی کا جی نام ہوگا تو اس میں وزن فعل اور علم ہوگا. نام نہ جی ہو تو علم اور وصف ہوگا. علم کہہ رہا ہوں، وزن فعل اور وصف ہوگا. وصف. کبریائی یعنی بڑا پن. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. لفظ لقمان جی غیر منصرف ہیں. کون سے دو سبب ہیں؟ ایک تو عالم ہے دوسرا الف نون زائدہ تھا. ہاں جی الف نون زیادہ تھا. یعنی آخر میں الف نون ہے، ایسا الف نون جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ، جی اسے کہتے ہیں زائدہ تھا. جی رحماء بینہم اشداء
علی الکفار رحماء بینہم. لفظ رحماء جی غیر منصرف ہے اس میں کون سے اس میں منقوص ہے جی. الف ممدودہ ہے. ممدودہ عارف ممدودہ ہے. یہ اکیلا سبب دو سببوں کے قائم مقام ہے. کئی مقام ہے دو کی. فبشرناہ باسحاق. یہ بتائیے گا اسحاق. جی غیر منصرف ایک تو عالم میں دوسرا عجم ہے. جمعہ ہے. یعنی غیر عربی زبان میں یہ نام ہے اور پھر جی عربی میں بھی بطور نام کے استعمال ہوا. جی